نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے عظیم ایام، بابرکت ایام چل رہے ہیں، جن ایام کے متعلق، جس بابرکت مہینے کے متعلق میرے محبوب پیغمبر سید الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر نفل عبادت ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس مہینے میں کوئی شخص ایک فرض عبادت کو ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام کی تمام عبادات کرتے ہوں گے، اور روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت پہلے سے زیادہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کی تمام جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 3 ایسی نفل نمازوں کے متعلق بتاؤں گا جن کے متعلق میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ ویسے تو پورا سال ان 3 نوافل کو پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے اس آفر والے ماحول سے، اس سیل والے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان 3 نفل نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ان 3 نفل نمازوں کا وقت کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان کی نیت کیسے کرنی ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق آج میں آپ احباب کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی نماز ہے، اس نماز کا نام ہے اشراق کی نماز۔ یہ نفل نماز ہے۔ اس کے متعلق میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور فضول گفتگو نہ کرے، وہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے، اور جب جو ہے وہ اشراق کا وقت ہو جائے تو وہ اشراق کے 2 نفل نماز پڑھے، 2 نفل رکعات پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کی یہ روایت جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ صحیح بخاری میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نیت کر لینی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں نفل نماز 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، اور اس کے بعد جس طرح عام نفل نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، اسی طرح اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ روایت کہ اس کا وقت جو ہے وہ جب سورج طلوع ہو جائے، اس کے طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے، اس نماز کا نام ہے چاشت کی نماز۔ اس کے متعلق میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر ایک کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر ایک جوڑ پر تمہارے اوپر صدقہ لازم ہے، صدقہ دینا ضروری ہے، اور ساتھ ہی وضاحت فرمایا تمہارے لیے ایک جوڑ کے لیے مثال کے طور پر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور پھر فرمایا کہ پورے دن پورے جو ہے وہ وجود کا صدقہ جو ہے وہ تمہارے لیے اس سے ساقط ہو جائے گا کہ تم چاشت کے جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لو، اللہ رب العزت تمہارے وجود کے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقے کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اور چاشت کی نماز کا وقت جو ہے وہ جب سورج جو ہے وہ پورا اوپر ہو جائے، یعنی کہ بلند ہو جائے، اور اس وقت سے لے کر زوال شمس تک، یعنی نصف نہار تک اس نماز کا وقت ہے۔ کم از کم 2 رکعت نماز اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات پڑھی جا سکتی ہیں۔
اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ نیت کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ 2 رکعات کر کے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور تیسری نماز جو ہے وہ ابابین کی نماز ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کو ادا کرنے کے بعد، فرائض اور سنتوں کو ادا کرنے کے بعد جو شخص جو ہے ابابین کے 6 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کو، اس عورت کو جو ہے وہ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی جو ہے وہ 6 رکعات ہیں، اور جو ہے وہ اس کے بھی پڑھنے کا وہی طریقہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنی ہے، اور جو ہے وہ نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اسی طرح جو ہے وہ زبان سے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام نوافل کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے تمام روزے داروں کے روزوں کو، قرآن پڑھنے والوں کے قرآن مجید کو، نمازوں کو، دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو لازمی شیئر فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، آپ احباب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔